ہلو ہلو، جی السلام علیکم. عمران سے بات کر رہے ہیں؟ جی کون؟ میں محمد ذوالفقار بول رہا ہوں. جی فرمائیں. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ہاپوڑ سے بول رہا ہوں. اچھا اچھا، آپ سے اس مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں اہل سنت والجماع اہل حدیث. اہل سنت اہل حدیث اہل سنت کہاں ہے؟ آپ کس جماعت سے ہیں؟ بس سننے حنفی بریلوی. اچھا اچھا، تو مطلب آپ کو اب تک یہی پتہ نہیں چلا کہ اصلی اہل سنت کون ہے؟ نہ، نہیں پتہ چلا. تو اہل ترمذی شریف سنت. سنیے تو ہاں ہاں ترمذی شریف کھولیے گا، اس میں پڑھیے گا. اس مفہوم کے ساتھ میں ایک حدیث ہے ہاں. کہ تم میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، تم کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. اور کئی خصوصیت بیان ہے. لاسٹ میں یہ ہے کہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم نافذ ہو جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی، یہ جماعت حق پر رہے گی. تو اس حدیث کی تشریح میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل حدیث ہے. اہل اور حدیث پھر ہے؟ انہوں نے اس پر ہی اختتام نہیں کیا، بلکہ آگے کہا کہ میں نے اپنے استاد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ان کے استاد حضرت امام ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اس سے مراد جو ہے وہ اہل حدیث ہے. تو کون سی جماعت ہوگی پھر وہ جو حق پر رہے گی؟ اہل علم کے نزدیک وہ اہل حدیث ہے، اور باقی جو کم علم کم فہم لوگ ہیں ان کے نزدیک پھر وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن اہل علم کے نزدیک حدیث کی روح سے یہ جماعت اہل حدیث ہے. اچھا، اب ایک بات تو سن لو تم. جی فرمائیں. تم نے یہ کہا کہ ایک جماعت حق پر رہے گی، وہ اہل حدیث ہے. میں نے نہیں کہا، یہی تو آپ کو پھر دیکھی سننے میں پھر کنفیوژن اچھا رہا. چلو ٹھیک ہے. تم نے جو حدیث بیان کری اس سے آگے اہل حدیث ہے جو ہے حق پر ہیں. میں نے نہیں کہا یار، پھر وہی آپ کہہ رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے، میں مانتا رہا ہوں حدیث سنا رہا ہوں نا تم. اب آپ یہ تو بتا دیجیے مجھے، اگر آپ اس بات کو کہتے ہیں جی تو ہم سنی حنفی بریلوی ہیں، ہمیں جو اہل حدیث مشرک کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں، تو ہمارا مشرک اور بدعتی ہم کیسے ہیں یہ بتاؤ. میں نے تو آپ کو نہ مشرک کہا نہ بدعتی کہا. ارے تم نہ کہتے، تمہاری جماعت والے تو کہتے ہیں. اب تو ظاہر بات ہے انہوں نے کسی بندے کا عمل دیکھا ہوگا. ایسا نہیں ہے ہماری جماعت تکفیری ہے، کسی پر بھی فتویٰ لگا دیتی ہے. آپ بھائی عالم کسی ہیں؟ کا نہیں، میں طالب علم ہوں. بھائی کسی کا آگے پڑھو کوئی گے بھی ہو؟ عمل ہے، سنیے حضرت میری بات سنیے آپ. کوئی بندہ اگر آپ کو مثال کے طور پر شرک کرتا نظر آ جائے تو آپ اس پر ہی تو فتویٰ لگائیں گے، یا اس کے آباء و اجداد پر، اس کی پوری جماعت پر، اس کے پورے گھر میں تو پر؟ آپ میں ٹھیک ہے، میں مان رہا ہوں، لیکن تم یہ بتا رہا ہوں کہ شرک بندہ کا شرک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، شرک کیسے کرتا ہوا نظر آئے گا یہ تو بتاؤ مجھے. تو وہ بتائیں گے نا جو فتویٰ دے رہے ہیں. ہاں؟ ارے جو اچھا فتویٰ تم دے کیا رہے ہیں مانتے وہ ہو ہمارے بتائیں گے بارے نا، میں؟ انہوں نے دیکھا ہوگا نا. آپ کو کہا کسی نے؟ آپ یہ تو بتا دو، ارے تم ایک ہمیں کیا سیکنڈ مانتے ہو؟ مسلمان مانتے ہو؟ حضرت، آپ آپ کو مسلمان مانتے ہیں مجھے نا؟ ہاں میں بالکل آپ کو کلمہ کو مسلمان مانتا ہوں. کیوں نہیں تو مانتا یار؟ آپ تو حدیث سے انکار کر رہے ہیں. کیوں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی امت میں 72 فرقے ہوئے تھے ہاں اور ہاں میری امت میں 73 فرقے ہوئے، ہاں ہاں. اس میں ایک جماعت حق پر ہوگی. اب یہ بتائیے، اہل حدیث ہوئے، بریلوی ہوئے نہیں، اور ایک دیوبندی جماعت حق ہوئے، پر نہیں ہوگی، یہ شیعہ. کہا ایک جماعت جنتی ہوگی. تو میں کیا آپ ہاں کے ہاں، ایک جماعت جنتی ہوگی نا. تو تب پھر بھی اگر آپ یہ مانتے تو ہیں، کیا میں آپ کو سنو جہنمی بول رہا ہوں اب بھائی؟ آپ بات بھی سنو گے نہیں. جی جی فرمائیں. آپ اصل میں کنفیوز ہیں. آپ جو اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں. مجھے بھی مسلمان ماننا ہے، آپ اپنے آپ کو بھی مسلمان ماننا ہے، کہ 72 فرقے ہوں گے، 73 میں فرقہ مطلب ایک جماعت جو ہے جنتی ہوگی. تو آپ اپنے آپ کو جنتی مانتے ہیں، مجھے جنتی مانتے ہیں. میں بریلوی ہوں. نہیں، میں تو جو بھی بندہ ہے وہ کوئی بھی مسلمان ہے جو اپنے آپ کو مسلمان پر کہہ رہا ہے. حضرات آپ حدیث کا انکار کر رہے ہیں. اب آپ پوچھ لیا نا، آپ مجھے جواب دیں گے. آپ ایک طرف چلو، آپ ایک طرف چلو. یہ انداز گفتگو صحیح نہیں ہے. نہیں، آپ آپ نے ایک مجھ طرف سے تو سوال چلیں گے کیا ہے نہیں. نا حضرت، میں ہاں جواب دے رہا ہوں تو آپ خاموش ہو کر سنیے نا. ہاں. میں یہ بول رہا ہوں، آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا آپ مجھے مسلمان مانتے ہیں؟ میں نے بالکل کہا کہ ہاں میں آپ کو مسلمان مانتا ہوں، اپنا بھائی مانتا ہوں. تو حدیث کی روح سے میں نے بات کہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں نے اس کا انکار کر دیا. تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تھوڑا اس کو کلیئر کریں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمام کلمہ گو آپس میں بھائی بھائی ہیں. میں نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ کو اپنا بھائی کہا، مسلمان کہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے حدیث کا انکار کر دیا. مطلب یہ کون سا لوجک ہے؟
اچھا شیعہ اور قادیانی کو کیا مانتے ہیں آپ؟ میں ان کو شیعہ اور قادیانی کو، جو اہل سنت و جماعت کے نزدیک قادیانی مطلقاً کافر ہے اور شیعہ میں کچھ تخصیص کی ہے، وہی مانتا ہوں۔ لیکن وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں۔ نہیں، وہ مسلمان وہ کہہ رہے ہیں صرف، لیکن کلمہ وہ نہیں ہے، جو کلمے کے تقاضے ان کو انہوں نے نہیں مانا۔ ارے بھائی قادیانی مسلمان نے کہا تھا اپنے آپ کو۔ نہیں، قادیانی مسلمان کہتا ہے، لیکن کلمے کا جو تقاضا ہے ہاں۔ اس کو نہیں مانا نا اس نے۔ اور شیعہ؟ یہی حال شیعوں کا بھی ہے، کیا؟ کیونکہ اہل سنت کے نزدیک حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، ان پر لعن طعن کرے، ان کی تکفیر کرے، ان کو برا جانے، ان کی برائی بیان کرے، ایسا بندہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ تو میں اہل سنت نہیں مانتا ان کو۔ لیکن حضرت حضور کا حدیث کا تو یہ ثابت ہوتا کہ ایک جماعت افسر ہوگی، لیکن ایک جماعت جنتی ہوگی، وہ تو ایک ہی ہوگی نا۔ اب اتنی جماعتوں میں ایک جماعت تو پھر آپ اس جماعت کا حصہ بنیے نا۔ اگر آپ نے اس حدیث کو مان لیا، عمل کر لیا، اور کرنا بھی چاہیے، ماننا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کے زبان کے مبارک الفاظ ہیں یہ، کوئی میرے آپ کے الفاظ نہیں ہے۔ ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی جہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، یعنی اللہ کا حکم آ جائے گا، اللہ کا امر نافذ ہو جائے گا، اس جماعت کے کوئی بگاڑنے والا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ تو اس سے مراد محدثین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ بھئی یہ اہل حدیث ہیں۔ تو آپ کو اس سے کیا پرابلم ہے؟ آپ اہل حدیث نہیں ہے کیا؟ بس پرابلم مجھے یہ ہے نا کہ اللہ کے رسول کا حدیث تو یہ ہے نا کہ ایک جماعت حق پر ہوگی۔ اب میں بریلوی ہوں تو آپ مجھے مسلمان ماننا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ہے، تو دونوں باتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ بریلوی جو ہے وہ قرآن حدیث نہیں مانتے کیا؟ مانتے ہیں، ماننے والی بات جو بھی قرآن کو اور حدیث کو مان رہا ہے وہ سب کے سب مسلمان ہے نا، انشاءاللہ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ اور جو ان سے ہٹ کر اپنے عمل کر رہا ہے وہ ظاہر بات ہے پھر اس کو اپنا آپ چیک کرنا پڑے گا۔ اہل حدیث بھی جنت میں جائے گا، بریلوی بھی جنت میں جائے گا۔ نہیں، بریلوی اہل حدیث کا سوال ہی نہیں ہے، وہاں جماعت کا ذکر ہے۔ اس سے مراد صرف اہل حدیث ہے، یہ انہوں نے کہا ہے، کیونکہ اہل حدیث کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ حدیث اللہ نے قرآن میں قرآن کو کہا، اور حدیث تو حدیث ہوتی ہی ہے، یعنی قرآن اور حدیث کو ماننے والے۔ اب رہ گیا مسئلہ دیگر جو مذاہب ہیں، جیسے بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں یا اور ہیں، پھر ان کے عقائد و نظریات دیکھے جائیں گے کس طرح کے ہیں، کیونکہ ہم جیسے آج کے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اکثر ہماری حنفیوں سے جو بات ہوتی ہے وہ اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ قبر والے جو ہے وہ مدد فرما دیتے ہیں، لیکن اس کا تصور ہمیں نہ قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں ملتا ہے کہ قبر والے مدد فرما دیتے ہیں، بلکہ قبر والوں کے مانگنے کے تعلق سے یا ان کو سنانے کے تعلق سے تو اللہ رب العزت نے یہ کہا لا تسمعوا موتا، لا تسمعوا لموتا، یعنی جو مر گیا ان کو تم اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سنا بھی رہے ہیں، ان سے منوا بھی رہے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری کر رہے ہیں، تو ان کو قرآن حدیث سے دلیل دینی ہوگی۔ اگر وہ دیتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں دے پاتے ہیں تو ان کو چھوڑنا ہوگا، اس عمل کو اپنے قرآن حدیث کی طرف آنا ہوگا۔ تو حضرت آپ یہ تو بتائیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بریلوی اور اہل حدیث سب جنتی ہوں گے، تو پھر ایک بات بتاؤ آپ، جب اہل حدیث کہتے ہیں کہ نبی مردہ ہے اور ہم مانتے ہیں نبی زندہ ہے، تو جو مردہ مانے وہ بھی جنتی، جو زندہ مانے وہ بھی جنتی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، تو جو یہی کہتا ہے کہ نبی ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے، یا ان کی جو حیات ہے وہ دنیا کی حیات ہے، تو اس کو اس کے تعلق سے دلیل دینا ہوگا نا قرآن سے حدیث سے، ورنہ تو اہل حدیثوں کے پاس تو قرآن ہے نا، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بھی موت آئی جیسے تم سے پہلے انبیاء کو موت آئی تھی۔ ایک بات تو بتائیے آپ، نہیں، موت کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے، جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفات پا گئے تو یہی خطبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھا اور انہوں نے موتا کی۔ حضرت آپ ایک بات تو سن لیجیے، آپ اس کی دلیل تو قرآن شریف سے مل گئی نہیں کیا؟ بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ ہاں صحیح، اچھی بات ہے، یہ تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ ہاں، تو پھر ان کو مردہ کیوں کہہ رہے ہو؟ لیکن نبیوں کا جو مرتبہ وہ تو شہیدوں سے بھی اوپر ہے نا۔ دیکھیے جب شہید زندہ دو ہے باتوں کو خلط ملط کرے دے رہے ہیں، پہلے بات کو سمجھیے، پہلے بات کو سمجھیے، آپ دو باتوں کو غلط ملط کرے دے رہے ہیں۔ ایک ادھوری آیت پڑھ کر، ادھوری اس لیے کیونکہ آپ نے لاسٹ والے الفاظ چھوڑ دیے جس میں یہ کہا گیا کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس سے
ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کی روحیں سبز کنڈیلوں میں ہیں، یہ پوری بات بیان کی نا اللہ رب العزت نے. پھر اس کے بعد فرمایا لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. لیکن آج کے اہل حدیثوں نے مانتے اس چیز کو. یہ کہا گیا کہ تم مردہ مت سمجھو، یہ نہیں کہا گیا کہ تم ان کو مردہ مت کہو. حضرت میں کہہ تو رہا ہوں آج کے اہل حدیث تمہارے معراج ربانی ہوئے، توصیف الرحمان ہوئے، مولوی گرجس ہوئے، یہ تو نہیں مانتا ہے. بالکل صحیح مانتے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ صحیح مانتے ہیں نہیں ہے. نا. آپ ان کو مردہ مت کہو، لیکن ہے وہ مردہ. یہ کہنے کے لیے منع کیا گیا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ موت ان پر واقع نہیں ہوئی. مردہ کس کو کہتے ہیں آپ بتائیں؟ حضرت کوئی نتیجہ نہیں ہے تم سے بات کرنے کا، تم بات کا جواب نہیں آپ فون مت کاٹنا، فون مت کاٹنا. میں آپ کے اتنے اشکالات ہیں انشاءاللہ سب کو رفع کر سکتا ہوں. میں ایک طرف تمہارے عالموں کو نہیں نہیں آپ فون مت کاٹنا برائے مہربانی. آپ مجھے اس بات کا جواب دیجیے. یہ بتائیے آپ یہ مردہ کیوں کہتے ہیں مولوی اہل وہ معراج ربانی توصیف الرحمان مولوی جگدیش؟ تو اب یہ بتائیے آپ یہ جنتی کہیں گے؟ نہیں شہیدوں کو مردہ کس نے کہا؟ شہیدوں کو مردہ کس نے کہا؟ ارے نبیوں کو مردہ نہ کہہ رہے ہیں لوگ. نہیں مردہ کون ہوتا ہے؟ مردہ وہ کون کہہ رہے ہیں کہ نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے تو مردے تو ہوئے. نہیں دیکھیے قبر میں زندہ ہونے یہ نہیں کہتے قبر میں زندہ نہیں ہے. دیکھیے برزخ میں تو سبھی زندہ ہو جاتے ہیں نا، برزخ میں تو سبھی زندہ ہوتے ہیں. پھر وہ نبی کیا کوئی کافر بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، اس سے بھی حساب و کتاب ہوتا ہے نا، سبھی سے ہوتا ہے وہ تو. لیکن یہ کہنا کہ نبی ایسے زندہ ہے جیسے دنیاوی زندگی تھی، معاذ اللہ. احمد رضا خان بریلوی نے یہاں تک لکھا، مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. احمد رضا خان بریلوی بھی فرماتے ہیں انشاءاللہ ہم رات کو بات کرتے ہیں. ابھی میں ذرا یہاں روڈ پر کھڑا ہوں، میں نے آپ کا نمبر دیکھا، میں نے آپ کو نمبر لگا دیا. انشاءاللہ اپنے حضرت کے لیے لائن کا آپ سے بات کرتا ہوں رات کو. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ بھاگنے کے بہانے ہیں بھائی. نہیں یہ بھاگنے نہیں آپ فون مت کاٹنا پلیز.